تشریف حاصل ہوا۔ اللہ جل مجدہ کریم قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے ہر بار بیان کرنے کی توفیق بخشے اور بیان کر کے سنا کر اللہ وحدہ لا شریک مجھے بھی سب بھائیوں کو اس پر عمل پیدا کرنے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ایام معدودات، یہ روزے گنتی کے ایام ہیں جو تمہارے اوپر فرض کیے، چند دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں روزہ کی طاقت نہ ہو، مستقل بیمار ہو، وہ ایک مسکین کا روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہر صورت تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ یہ کلام مجید فرقان حمید کے دوسرے پارہ کی آیات جن کی تلاوت ہوئی ان کا ترجمہ تھا، جس میں اللہ کی ذات نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اور یہ صرف تمہارے اوپر نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ وہ گزرے، جتنی قومیں جتنی امتیں پہلے گزری ان کی اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ روزہ کیا ہے، اس کے متعلق کچھ چیزیں میں نے گزشتہ جمعہ المبارک کے پر عرض کی، اور ماہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے۔ تو ماہ رمضان اس کو یہ عظمت اور شرف حاصل ہے، ایک تو بہت بڑا شرف کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
کہ اللہ نے کلام مجید فرقان حمید قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ کا یہ کلام قرآن ماہ رمضان میں اترا. اور جب ہم تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں منزل من اللہ، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی. تو پتہ چلا کہ تورات بھی جو اللہ کی عظیم کتاب، شان والی بڑی رتبے والی کتاب، وہ بھی اللہ نے رمضان میں نازل فرمائی. انجیل بھی ماہ رمضان میں نازل فرمائی، زبور بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور اللہ کی یہ آخری کتاب اور ساری کتابوں کی سردار قرآن بھی ماہ رمضان میں آئی. اور پھر اس ایک عظیم عبادت، عظیم عبادت روزہ، ابھی میں اس کی متعلق تھوڑی سی کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا اجر بے بہا، جس کا ثواب اجر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی بیان حضور کا ہے، زبان حضور کی ہے، لب حضور کے ہیں، اور پیغام میرے اللہ کا. محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. زبان حضور کی ہے، بیان میرے اللہ کا. حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا اجر جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، بندے کی نیت ہو، اس کا ارادہ ہو، جو بندہ مولا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر مولا بندے کو اجر بھی عطا فرماتا ہے. لیکن شرط ہے رضا مولا کی ہو. اگر مولا کی رضا مقصود نہ ہو، یہ جملے میں شروع سٹارٹ کے اندر یہ کہہ دوں گا، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے آخرت میں جو اجر کے لیے اپنے مولا کی بارگاہ میں جائیں گے. اللہ فرمائے گا، اللہ اپنے احسانات ان کے سامنے رکھے گا، اپنی نعمتوں کے تذکرے ان کے سامنے رکھے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت سے نوازا تھا، زندگی جیسی نعمت سے نوازا، صحت جیسی نعمت سے نوازا، مال و دولت جیسی نعمتوں سے نوازا. بتا میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کچھ وہ زندگی کے اندر کر پائے ان کا ذکر کریں گے، مولا ہم نے یہ کیا تھا. کوئی کہے گا ہم نے صدقات و خیرات کیے، کوئی کہے گا میں نے حج کیا. الغرض بہت ساری چیزوں کو ہر کوئی اپنے اعتبار سے گنوا رہا ہوگا کہ میں نے یہ کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے جواب یہ آئے گا، تو نے میرے لیے کیا نہیں، اس لیے میری بارگاہ میں اس کا اجر نہیں. آئیے سر، میرے لیے کیا نہیں، حج میرے لیے نہیں کیا، تو چاہتا تھا لوگ مجھے حاجی کہا کریں،
میرے لیے تو نے حج نہیں کیا، اس لیے میری بارگاہ میں تیرے اس حج کا کوئی اجر بھی نہیں ہے، میرے لیے نماز نہیں پڑھی۔ کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرمائے گا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ فرماتا ہے بس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز میں دکھلاوا کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے تھے، بات یہ نہیں ہے پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے مگر مولا کے لیے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے قدرت نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے جنہوں نے لوگوں کے لیے کیا۔ چاہیے یہ تھا جس قدرت نے انہیں پیدا کیا تھا، جو عمل کیا اپنے مولا کے لیے کیا ہوتا۔ تو ایسے کتنے لوگ لائے جائیں گے، ان سے قدرت فرمائے گی میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہیں گے ہم نے نماز تیرے لیے، کہنا نہیں نہیں، اللہ فرمائے گا۔ اب اس کی بات کو کون انکار کرے؟ اللہ فرمائے گا تو یہ چاہتا تھا لوگ مجھے نمازی کہا کریں، تو دکھلانے کی پڑھتا تھا، جب تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا تھا تو پھر اجر ان سے جا کے لے لے، مولا کے لیے کیا نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں اجر نہیں ہے۔ حاجی سے پوچھا جائے گا جی حاجی صاحب، وہ کہے گا مولا تو نے مجھے اپنا مال دیا تھا، میں نے وہ مال یہاں خرچ کیا، حج کیا ہے، اس کا اجر اللہ فرمائے گا تو نے میرے لیے حج نہیں کیا، لوگوں کے لیے کیا تھا، جا کے لوگوں سے اجر لے، مولا کے لیے کیا نہیں ہے، مولا کے لیے کیا ہوتا پروردگار کی بارگاہ میں اس کا اجر بھی ہوتا، ثواب بھی عطا ہوتا۔ لیکن اب سارے ایسے نہیں ہوتے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا مقصود دنیا ہو، جس کا مقصود عوام ہو، جو دنیا کے لیے کرتا ہے، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ کی زمین پہ ایسے بے بہا بے شمار ہوتے ہیں جن کا مقصود یہ ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اس کی پرواہ نہیں ہے، بس جس کے لیے کر رہا ہوں وہ رات کے اندھیرے میں بھی جانتا ہے، وہ دل کی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ اپنے مولا کے لیے کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے کلام مجید کا 8واں پارہ، رب فرماتا ہے جو میرے لیے کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ میرے لیے کرتا ہے وہ ایک نیکی کرتا ہے، اس کا رب ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، وہ نماز ہو، وہ صدقات و خیرات ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کے لیے کیا جائے، اللہ کریم اس کا اجر بولیے کتنا؟ 10 نیکیوں کی صورت میں، نیکی ایک کی لیکن اجر بولیے شاباش 10 نیکیوں کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کا اپنے بندے سے پیار ہے، اپنے بندے سے اس کی محبت ہے۔ اب چاہیے یہ تھا، وقت مختصر ہے، میں باپ کو سمجھا کے آگے جانا چاہتا ہوں، عدل کا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر نیکی ایک کرے ثواب 10 کی صورت میں ملے، اگر کوئی برائی بھی ایک کرے، چاہیے یہ تھا اس کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں بھی 10 لکھی جائیں، لیکن
اللہ فرماتا ہے نہیں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، جو ایک برائی کرتا ہے اس کے بدلے کے اندر اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک برائی کی اس کے نام اعمال میں برائی ایک لکھی جاتی ہے، لیکن جب نیکی ایک کرتا ہے اس کے بدلے نیکیاں اس کے نام اعمال میں 10 لکھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض اس کا فضل ہے۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور یہ بات پھر آگے جا کے میں عرض کرتا ہوں، یہ جو 10 نیکیوں کے بارے میں فرمایا، یہ کلام مجید کے اندر یہ بات آتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر وہ میں پہلے عرض کر چکا، زبان میرے آقا کی، زبان حضور کی، بیان میرے اللہ کا۔ حضور فرماتے ہیں جب بندے مومن کوئی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 10 نیکیوں کی صورت میں اس کا اجر سٹارٹ کرتا ہے۔ 10 نیکیوں کی صورت میں اس کا اجر، اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو 10 نیکیوں کی صورت میں اجر ملے، یہ اللہ کے فضل کی بات ہے، اس کے کرم کی بات ہے، اس کی محبت کی بات ہے۔ کسی کو اجر 10 نیکیاں، کسی کو اجر 20 نیکیاں، کسی کو اجر 30 نیکیوں کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے، اور سلسلہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے نیکی اس نے ایک کی ہوتی ہے، نام اعمال کے اندر 100 نیکی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جسے اجر 200 نیکیوں کا عطا کیا جاتا ہے، کسی کو اجر 300 نیکیوں کی صورت میں، نیکی ایک کی اجر، بولیے بولیے، نیکی ایک کی اجر 300 کی صورت میں، نیکی ایک کی اجر 400 کی صورت میں، نیکی ایک کی اجر 500 کی صورت میں، نیکی ایک کی اجر 600 کی صورت میں، 700 تک۔ حضور فرما رہے ہیں بندہ ایک نیکی کرتا ہے، میرا رب فضل والا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، رب فضل والا، میرا رب کرم والا، وہ بخششوں کے خزانوں والا، اس کی کرم کی برسات ایسے برستی ہے جب بندہ ذوق میں، شوق میں، محبت میں، جذبے میں کوئی نیکی کرتا ہے، جتنا اس کا ذوق زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کے کرم کا میز زیادہ برستا چلا جاتا ہے۔ تو احباب گرامی، وہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، حضور فرماتے ہیں یہ دیگر چیزوں کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے ہوتا ہے، حج کے لیے ہوتا ہے، زکوٰۃ کے لیے ہوتا ہے، جہاد کے لیے ہوتا ہے، صدقات و خیرات کے لیے ہوتا ہے، جس کو گن گن کے ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں، میرا رب فرما رہا ہے الصوم لی، الصوم لی وأنا أجزي بہ۔ اے بندے مومن، جیسے دیگر چیزوں کو تو نے سوچ لیا کہ اجر اتنا ملتا ہے، گن گن کے دیا جاتا ہے، نہیں نہیں، روزہ ایک بکری عبادت ہے۔ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا الصوم لی، حضور فرماتے ہیں، رب فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں رب جتنا چاہوں اس سے کہیں بڑھ کے اس کا اجر اور ثواب عطا کر دیتا ہوں۔ جتنا میرے بندے کا ذوق زیادہ، شوق زیادہ، محبت زیادہ۔ اب کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہو کے روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں ہوتا جی،
کتنے ایسے ہوتے ہیں جو مجبور ہو کے رکھتے ہیں، لیکن سارے ایسے نہیں ہوتے، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسرور ہو کے رکھ رہے ہیں، خوش ہو کے رکھتے ہیں، ذوق سے رکھتے ہیں، شوق سے رکھتے ہیں، محبت سے رکھتے ہیں، اور محبت کا اجر ارادہ ہوتا ہے۔ محبت کی بات ارادہ ہوتی ہے، اس کا اجر ارادہ ہوتا ہے۔ تو جس نے عبادت مولا کی محبت کے اندر، اس کے ذوق کے اندر، اس کے شوق کے اندر کی ہوتی ہے، اس کا اجر بھی ارادہ ہوتا ہے۔ اور آپ بھی آگے چلیے گا، اسی حدیث کا ایک میں آگے حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں، گرمی کا موسم، لمبے دن، صبح سے اس نے کھایا نہیں پیا نہیں، اپنی شہوت پہ کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول، اپنی بھوک پہ، ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اپنی ہر لذت قربان کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے مولا کے لیے۔ جب شام ہوتی ہے، سارا دن گزار کے اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، ایک ایک لمحے کا انتظار کرتا ہے۔ جب وہ افطار کی دعا پڑھتا ہے نا جی، افطار کا کلمہ پڑھتا ہے، میرے مولا روزہ رکھا تو تیرے لیے، اب افطار کر رہا ہوں تیرے رزق پہ جی، اس سے پوچھو، روزے دار سے پوچھو، اس کا اندر کہے گا الحمدللہ، اس کا دل کہے گا الحمدللہ، میرے مولا دن کی کوئی سختی آڑے نہیں آئی، کسی چیز نے مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں روزہ ترک کر دوں، ہر چیز آتی رہی، لیکن تیرے نام کی وجہ سے، تیری ذات کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے میں نے ہر چیز کو ٹکرا لیا، تیری محبت کو سینے لگا لیا۔ اس کا جب روزہ پورا ہوتا ہے، افطار کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَرْحَةٌ، وہ جو دو اس کو خوشیاں ملتی ہے، ایک خوشی کب ہوتی ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِفِطْرِهِ، ایک خوشی اس کو وقت افطار نصیب ہوتی ہے، ایک خوشی وقت افطار نصیب ہوتی ہے۔ وَفَرْحَةٌ، ایک خوشی وہ اس سے بھی بڑی، بہت بڑی، اتنی بڑی تو محبت کے ساتھ اندر سے تیرا من بولے الحمدللہ، وہ خوشی کب نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، دوسری خوشی روزے دار کو تب نصیب ہوگی جب روزے دار کو اپنے مولا کا بے حجاب دیدار عطا کیا جائے گا۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب روزے دار کو اس کے مولا کا دید، جو دید کا جلوہ ہے، دیدار کی دنیا اسے عطا کی جائے گی، تب وہ جو خوشی نصیب ہوگی، یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ یہ روزے دار کے حصے میں آئے گی۔ مکاشفۃ القلوب، امام غزالی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں، جنتی جنت میں پہنچ گیا، بولو سبحان اللہ۔ یہ آسان معاملہ نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں بڑا آسان معاملہ جی،
آج کا بندہ یہی سمجھتا ہے، آج کا مسلمان یہی سمجھتا ہے بس میرے لیے جنت تیار ہے، بس مرنا ہے اور جنت کا دروازہ بولو۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میرا رب کرے سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ایسا ہو، حضور کے ہر غلام کو جنہوں نے میرے کریم کا کلمہ پڑھا ادھر موت آئے ادھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے۔ محبت سے بولو آمین۔ لیکن بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہ فرماتا ہے اللہ نے جنت نیکوکاروں کے لیے بنائی جنت۔ ان الابرار، جنت نیکوکاروں کے لیے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور دوزخ گناہگاروں کے لیے، ظالموں کے لیے، فاسقوں کے لیے، فاجروں کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ نے دوزخ بنایا۔ جی خوش نصیب جنتی جنت میں پہنچ گئے، سعادت مند تھے، خوش نصیب تھے، بڑے ہی خوش نصیب جنتی جنت میں پہنچ گئے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو پایا، جنتی جنت میں بے شمار نعمتیں، جنتیوں کے لیے منبر بچھے ہوئے، نورانی فرش بچھے ہوئے، خوبصورت لباس ان کے لیے، خوبصورت نعمتیں ان کے لیے، جنت کی بہاریں ان کے لیے، جنت کی نہریں ان کے لیے، جنت کے میوے ان کے لیے، طرح طرح کی نعمتیں سامنے۔ لیکن جنتی حیران، جنتی حیران ہے، جنت میں جا کے حیران ہے۔ اللہ ان جنتیوں سے پوچھے گا، حدیث پاک میں ہے، امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں بیان کرتے ہیں، اللہ ان جنتیوں سے پوچھے گا اے جنتیوں، میری جنت کے اندر آ کے تمہیں کس چیز نے حیران کر رکھا ہے؟ ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، یہ نہریں، کہیں شراباً طہورا، کہیں دودھ کی نہریں، کہیں شہد کی نہریں، طرح طرح کے پھل، خوبصورت ماحول، خوبصورت بہاریں، یہاں آ کے حیرانی کس چیز کی ہے؟ جنتی کہیں گے مولا تو نے دنیا کے اندر ایک وعدہ کیا تھا، اپنے بندوں سے وعدہ کیا تھا، اپنے پیاروں سے وعدہ کیا تھا، اپنے قرآن میں وعدہ کیا تھا، اپنے محبوب کی زبان میں وعدہ کیا تھا، جنتیوں کو اللہ اپنے دیدار سے نوازے گا۔ ہم نے دنیا ان کے لیے نہیں چھوڑی تھی، ہم نے لذتیں ان کے لیے نہیں چھوڑی تھی، آج یہ نعمتیں دے کے اپنے آپ کو حجاب میں رکھا ہے، اپنے آپ کو پردوں میں رکھا ہے۔ حکم ہوا تھا میں تمہیں اپنا دید کے جلوے عطا کروں گا، آج کیا ہے؟ ہر نعمت دیتا ہے مگر اپنے دیدار کے جلوے نہیں دیتا، ہر نعمت دیتا ہے لیکن اپنے دیدار کے جلوے نہیں دیتا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، میرے بندوں کی ڈیمانڈ، میرے بندوں کی محبت کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ مولا تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ مولا تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں یہ حجاب اٹھا دو۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے فرشتوں حجاب اٹھا دو، پردے اٹھا دو، میرے بندوں کو میرے دیدار کے جلوے کرنے دو۔ فرشتے کہیں گے مولا یہ تیرا دیدار کیسے کر سکتے ہیں؟
یہ کیسے تیرا دیدار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی غلطیاں کی، یہ بھی غلطیاں کی، ان کے اندر یہ بھی کمزوری تھی، ان میں یہ نقص تھے، یہ عیب تھے۔ اللہ فرمائے گا ہاں تھے دنیا کے اندر، لیکن ان کے سجدوں نے وہ سارے نقص دور کر دیے، ان کے رکوع نے، ان کے سجدوں نے، ان کی تلاوت نے، ان کی تسبیح نے، اور جو دنیا کے اندر میری تسبیح کے نعرے لگاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مجھے میری پاکی کی ترانے گاتے تھے، ان کی تسبیح کی وجہ سے، ان کی تلاوت کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے، ان کی نماز کی برکت، تلاوت قرآن کی برکت سے ان کی زندگی کے سارے قصور میں نے معاف کر دیے۔ فرشتوں کو جو حکم ہوگا پردے اٹھا دیے جائیں گے، حجاب اٹھا دیے جائیں گے۔ اب بندہ مومن جنتی خوش نصیب جنت کے اندر جا کے اپنے مولا کے دین کے جلوے کرے گا، اپنے مولا کے بے حجاب جب جلووں کے اندر گم ہوگا، اس کی دولت دیدار کے اندر جو گم ہوگا، سجدے میں گر جائے گا، سجدے میں گر جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا، یہ جو آخرت ہے، یہ دار عمل نہیں ہے۔ دار عمل دنیا تھی، وہ گزر چکی، یہ دار جزا ہے۔ سجدے سے سر اٹھا، سجدے سے میرے بندے، سجدے سے سر اٹھا، ذرا دیکھ تیرا رب تجھے کیا کہتا ہے۔ بندے سجدے میں ہوں گے، اللہ فرمائے گا سلام علیکم یا عبادی، میرے بندو تم پہ تمہارے رب کا سلام ہو۔ سبحان اللہ، میرے بندو تم پہ تمہارے رب کا سلام ہو۔ سلام علیکم یا عبادی، اے میرے بندو تم پہ میرا سلام ہو۔ خوش نصیب ہوں گے وہ جن پہ ان کے رب کا سلام ہو رہا ہو۔ جی دعا کرے اللہ یہ دولت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ حکم فرمائے گا سلام علیکم یا عبادی، میرے بندو تم پہ تمہارے رب کا سلام ہو۔ پھر رب فرمائے گا میرے بندو فقد رضیت عنکم، فقد رضیت عنکم فہل رضیتم عنی، میرے بندو یہ بتاؤ میں تو تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، فہل رضیتم عنی، کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟ میں تمہارا رب تم سے راضی۔ تو نے میرے لیے اپنی لذتیں چھوڑی، اپنی خواہشیں ترک کی، اپنے جذبے قربان کیے، اپنی محبتیں پیش کی۔ میرے لیے بھوکا رہنے والے، میرے لیے پیاسا رہنے والے، میرے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے والے، تو روزہ میرے لیے رکھتا تھا۔ آج دیکھ تیرے رب نے جہاں اپنی ذات تیرے سامنے رکھی ہے، اپنی نعمتیں تیرے سامنے رکھی ہے، بتا میں تو راضی ہوں، کیا تو بھی راضی ہے؟ سبحان اللہ۔ بندے کہیں گے مولا کیوں نہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ایک خوشی روزے دار کو اس دنیا میں وقت افطار، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک خوشی روزے دار کو آخرت میں اپنے مولا کے دیدار کے اندر عطا کی جائے گی۔ بندے کو اس کا رب دیکھے گا، اور رب جو ہے اپنے مولا کو دیکھے گا، رب جو ہے اپنے بندے کو دیکھے گا، بندہ اپنے مولا کو دیکھ رہا ہوگا۔ اب ایمان سے بتائیے اس جیسی دنیا کے اندر کوئی اور نعمت ہو سکتی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کس کا اجر ہے؟ یہ اجر روزے کا ہے۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟
آج کا مومن، آج کا مسلمان ذرا ذرا سی بات کے اوپر اپنا روزہ بولیے چھوڑ دیتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ روزے کا اجر کیا ہے، اسے کیا پتا کہ روزے کا ثواب کیا ہے، اسے کیا خبر روزے کی برکت کیا ہے۔ اللہ کی ذات عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔